ہائی کورٹ میں بڑی خبر آ رہی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب یہاں پہنچے. عمران خان کا اہم کیس ہے. ایک ساتھ گنڈاپور صاحب کتنے پر امید ہیں؟ وابستہ ہیں آج کے سماعت کو لے کر. اگر عدلیہ آزاد ہو چکی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو خوشخبری آ سکتی ہے سر کوئی؟ عدلیہ آزاد نہیں ہوئی اب تک تو پھر پتہ چل جائے گا. ٹھیک بات کی تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. اس کے اندر چاہے حکومت آئے, چاہے اپوزیشن پارٹی آئے, چاہے جو بھی آئے, میں حق اور سچ بات کرتا بھی رہا ماضی میں. میرا ماضی بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے اور میرا حال بھی آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ اچھے کی امید رکھیں. یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز آتی جاتی رہتی ہیں. کبھی ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے, کل دوسری سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لائرز ہی وہ اس ملک کے اندر جو ہے ہمیشہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جمہوریت کے علمبردار ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا, تمام دوستوں کا اور خصوصاً اپنے وائس پریزیڈنٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک نئی روایات قائم کی تھی کہ جناب آخر میں میرے وائس پریزیڈنٹ صاحب شکریہ ادا کرتے تھے, سیکرٹری صاحب نے مجھے بلا لیا. اور آدم خان صاحب کی ایک بات کو میں بہت اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور ڈیورنگ کیمپین بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہماری پہچان یہ کالا کوٹ ہے, ہماری پہچان یہ کالا کوٹ ہے. اور باہر کا کوئی بھی ممبر جس کو تکلیف ہوگی ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. آخر میں تمام مہمانوں کا, گیلانی صاحب کا, سینئر ایڈوکیٹ بھٹا صاحب کا, وائس پریزیڈنٹ مستوی صاحب کا, وائس چیئرمین جناب نصیر کیانی صاحب کا, جناب سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایڈوکیٹ جنرل اور موجودہ اسپوکس پرسن ٹو پی ٹی آئی عمران خان جناب نیاز اللہ خان نیازی صاحب کا, عبدالعلی کوٹو صاحب کا, سینئر ایڈوکیٹ صدر مسلم لیگ نون ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان حاجی فضل الرحمان نیازی صاحب کا, ڈاکٹر عمران صاحب کا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو تو 3 عہدے ملے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت لکی ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طرح میرے جوائنٹ سیکرٹری صاحب, میرے ایگزیکٹو ممبر عثمان صاحب, آدم خان صاحب, چودھری طارق نون صاحب تشریف فرما ہے. مجھے توری کافی دور سے اشارے کر رہے ہیں کہ میرا نام نہیں لیا آپ نے, تو توری صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لے کے رہے. میرے سینئر جناب کاظمی صاحب, مصطفین کاظمی صاحب بیٹھے ہیں. کاظمی صاحب میرے استاد بھی ہیں. کاظمی صاحب سے جب میں ناظم تھا تو اس وقت بہت اچھا تعلق رہا, اور یقین مانے جتنے خیر کے کام, جتنے فلاح بہبود کے کام, جتنے لوگوں کے کام میں نے آپ سے کروائے ہیں شاید ہی کسی ڈی جی نے اس وقت کی ہوں. زوردار تالیاں کاظمی صاحب کے لیے بجائے تھے ان کی اپریسیشن کے لیے. جہاں تک نیازی صاحب آپ نے آواز بلند کرنے کی بات کی, تو میں بلکہ راجہ زاہد صاحب یہاں گواہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہمارے سینئر ممبر پر ظلم ہوا تو میں نے سوشل میڈیا پر I think I was the only person جس نے آواز بلند کی تھی کہ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. تو انشاءاللہ تعالی وکیل ہوتا ہی آزاد ہے, وکیل ہوتا ہی نڈر بے باک ہے. تو کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں اور اصولوں پہ کاربند رہیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی وہ کاز جس کی میں ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ چیمبرز بنانا ہمارا حق ہے, انشاءاللہ تعالی میں اور میری پوری کیبنٹ بھرپور انداز سے اس پر کام کر رہی ہے. آج بھی حکومتی پارٹی سے جنرل سیکرٹری صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, وہاں پر پڑھیں گے, وہاں پر ہم چیمبرز کی بات کو اٹھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہے کہ جاتے ہوئے ہم بکلا کو یہاں ساتھ والے گراؤنڈ میں عارضی چیمبر بھی دیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں وائس چیئرمین صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے کنسٹرکشن, جو ہمارا چیمبرز تو نہیں میں کہتا, جو فیسیلیٹیشن سینٹر بن رہا ہے وہاں پر بھی 11 کروڑ کی جو ماشاءاللہ وہاں پر جو تھا وہ وائس چیئرمین صاحب اور ان کی پوری بار کونسل اور ہماری کیبنٹ لے کر آئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پرماننٹ پر بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ فی الحال عارضی طور پر وکلا کو شایعانہ شان طریقے سے بٹھانا ہے, تاکہ ہماری لیڈیز وکلا اور وہ نوجوان وکلا جن کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم اس تکالیف کو اٹھائیں. باقی انشاءاللہ تعالی نیازی صاحب آپ نے جس طرف کہا, تعریف کی ہماری, جناب نیازی صاحب آپ نے اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اور وائس چیئرمین صاحب نے کہا, اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وائس چیئرمین صاحب کے ساتھ میں ایز اے بطور جنرل سیکرٹری کام کر چکا ہوں. تو جس انداز سے نصیر کیانی صاحب نے مجھے خدمت کا موقع دیا, میری تربیت جس طرح نیاز اللہ نیازی صاحب نے کی اسی طرح نصیر کیانی صاحب نے بھی کی. مجھے خوشی ہے کہ آج دونوں میرے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ سینئرز ہیں جن کے ہم لگائے ہوئے پودے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی
آپ مستقبل کی نوید اچھی رکھیے. مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ جاتے ہوئے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا بول نہیں بولتا, میں آپ کو چیمبرز دے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ خوشخبری بھی آپ کو دے کے جائیں گے. باقی بات ہر ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہر ایشو پر ہم نے اسٹینڈ کیا, اور لاسٹ ٹائم پہ بھی میں نے ایک ایشو کی طرف توجہ مبذول کرائی. اگر سردار نجم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ عدنان عباسی کا جو ایشو ہوا تو نعیم گجر صاحب نے شاید کوئی زبردستی راضی نامہ کروایا. میں نے کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں, ہمارا کام تھا ان کو FIR درج کروانا, میرا کام تھا ان کو سسپینڈ کروانا, میرا کام تھا ان کے پاس ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ شروع کرنا, میرا کام تھا ان کا 3 دن کا ریمانڈ لینا. آگے وہ جانے اور ان کی فیملی جانے. ماشاءاللہ عدنان عباسی کی فیملی کے اپنے 11 عدد وکیل موجود ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیں اس میں کتنا کردار نعیم گجر صاحب کا ہوگا, کتنا کردار بھٹو صاحب کا ہوگا یا میری دیگر کیبنٹ کا ہوگا. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ بات سرعام رہنی چاہیے, واضح رہنی چاہیے کہ جو بات مجھے نظر آتی ہے نا, میں سوشل میڈیا پر نہیں لکھتا, میں کمنٹ نہیں کرتا, میں جنرل باڈی کے اجلاس میں پوری بات کے سامنے کرتا ہوں کہ جتنے 40-50 کیمرے ویڈیو بنا رہے ہیں نا, یہ بات وہاں تک بھی جائے. تو میں نے اگر ڈٹ کے اپنا عدنان عباسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں تو یہ میرا فرض تھا, یہ میری ٹیم کا فرض تھا. اگر کوئی اس بات پر ہمیں ٹرول کرے کہ جناب انہوں نے راضی نامہ کرایا, راضی نامے تو قتل کے مقدمات میں بھی ہوتے ہیں, اگر یہ کیا تو یہ عدنان عباسی اور اس کی فیملی کا اپنا معاملہ تھا. بہرحال ہم پھر بھی اس چھوٹے بھائی کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم اس تکالیف کو اٹھائیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیازی صاحب آپ نے جس طرف کہا, تعریف کی ہماری, جناب نیازی صاحب آپ نے اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اور وائس چیئرمین صاحب نے کہا, اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وائس چیئرمین صاحب کے ساتھ میں ایز اے بطور جنرل سیکرٹری کام کر چکا ہوں. تو جس انداز سے نصیر کیانی صاحب نے مجھے خدمت کا موقع دیا, میری تربیت جس طرح نیاز اللہ نیازی صاحب نے کی, اسی طرح نصیر کیانی صاحب نے بھی کی. مجھے خوشی ہے کہ آج دونوں میرے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہی وہ سینئرز ہیں جن کے ہم لگائے ہوئے پودے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مستقبل کی نوید اچھی رکھیے. مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ جاتے ہوئے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا بول نہیں بولتا, میں آپ کو چیمبرز دے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ خوشخبری بھی آپ کو دے کے جائیں گے. باقی بات ہر ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہر ایشو پر ہم نے اسٹینڈ کیا, اور لاسٹ ٹائم پہ بھی میں نے ایک ایشو کی طرف توجہ مبذول کرائی. اگر سردار نجم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ عدنان عباسی کا جو ایشو ہوا تو نعیم گجر صاحب نے شاید کوئی زبردستی راضی نامہ کروایا. میں نے کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں, ہمارا کام تھا ان کو FIR درج کروانا, میرا کام تھا ان کو سسپینڈ کروانا, میرا کام تھا ان کے پاس ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ شروع کرنا, میرا کام تھا ان کا 3 دن کا ریمانڈ لینا. آگے وہ جانے اور ان کی فیملی جانے. ماشاءاللہ عدنان عباسی کی فیملی کے اپنے 11 عدد وکیل موجود ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیں اس میں کتنا کردار نعیم گجر صاحب کا ہوگا, کتنا کردار بھٹو صاحب کا ہوگا یا میری دیگر کیبنٹ کا ہوگا. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ بات سرعام رہنی چاہیے, واضح رہنی چاہیے کہ جو بات مجھے نظر آتی ہے نا, میں سوشل میڈیا پر نہیں لکھتا, میں کمنٹ نہیں کرتا, میں جنرل باڈی کے اجلاس میں پوری بات کے سامنے کرتا ہوں کہ جتنے 40-50 کیمرے ویڈیو بنا رہے ہیں نا, یہ بات وہاں تک بھی جائے. تو میں نے اگر ڈٹ کے اپنا عدنان عباسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں تو یہ میرا فرض تھا, یہ میری ٹیم کا فرض تھا. اگر کوئی اس بات پر ہمیں ٹرول کرے کہ جناب انہوں نے راضی نامہ کرایا, راضی نامے تو قتل کے مقدمات میں بھی ہوتے ہیں, اگر یہ کیا تو یہ عدنان عباسی اور اس کی فیملی کا اپنا معاملہ تھا. بہرحال ہم پھر بھی اس چھوٹے بھائی کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کالے کوٹ کی رسپیکٹ, کالے کوٹ کی ڈگنیٹی, کالے کوٹ کی رسپیکٹ ہمارے لازم اور ملزوم ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو قائم رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.